رہا ہے۔ وفد ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی سے الگ الگ ملاقات کرے گا۔ بلاول ہاؤس میں ہونے والے اہم اجلاس میں بھی شریک ہوگا۔ وزیر اعظم پاکستان سے کہا مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آیا، پھر ہم مجبور ہوں گے انتخابات میں حصہ حکومت میں رہ کے کرنا ہے یا حکومت سے علیحدہ ہو کے کرنا ہے۔ سرد موسم میں سیاسی ماحول گرم، ایم کیو ایم حکومت سے خفا، الگ ہونے کی دھمکی دے دی، پی ڈی ایم اتحاد میں کھلبلی مچ گئی۔ 15 جنوری سے پہلے کراچی اور حیدرآباد کی اثر 9 حلقہ بندیاں کی جائے، یہ مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ وزیر اعظم پاکستان سے کہنا آپ اس حوالے سے آج پوری وضاحت سے بتائیں ہمیں آپ نے جو ضمانت لی تھی اس پہ آپ قائم ہیں یا نہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کا مطالبہ ہے کہ کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات سے پہلے نئی حلقہ بندیاں کرائی جائیں۔ ذرائع کے مطابق اتحادی جماعتوں کا وفد ہنگامی دورے پر آج کراچی پہنچ رہا ہے۔ ایاز صادق اور سعد رفیق سمیت دیگر پر مشتمل وفاقی حکومت کا وفد آج ہی ایم کیو ایم پاکستان سے کراچی میں ملاقات کرے گا۔ حکومتی وفد ایم کیو ایم کے بعد آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری سے بھی ملاقات کرے گا۔ ایم کیو ایم کے تحفظات پر پیپلز پارٹی سے بات کرے گا۔ بلاول ہاؤس کراچی میں آج شام اہم بیٹھک بھی لگے گی۔ وفاقی حکومت کا 7 رکنی وفد بلاول ہاؤس میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم رہنماؤں سے ملاقات کرے گا۔ امین الحق کہتے ہیں ہم نے اپنا موقف بیان کر دیا ہے، اب وفاق اور پیپلز پارٹی کو اپنا کرم کرنا ہے۔ حلقہ بندیاں نہیں ہوتی تو کراچی والوں کو کا حق مارا جائے گا، پیپلز پارٹی کو فیصلہ کرنا ہوگا، یہ ایم کیو ایم پاکستان کی ریڈ لائن ہے۔ گورنر سندھ کا 2 ٹوک موقف، کہا کراچی سب کا دوست ہے لیکن کوئی اس کا دوست نظر نہیں آتا۔ شہر ٹوٹ رہا ہے، تعلیمی نظام، گیس، بجلی اور پانی تک نہیں، روشنیوں کا شہر مجرموں کا شہر بنتا جا رہا ہے۔ آج بھی پہلا مطالبہ لاپتہ افراد کا ہے۔ پیپلز پارٹی کو فیصلہ کرنا پڑے گا، یہ کیوں پاکستان کی ریڈ لائن ہے، یہ ان کا وعدہ بھی تھا اور میں نے بلاول بھٹو صاحب سے بھی بات کی ہے، آصف علی زرداری صاحب سے بھی میں نے بات کی ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ کراچی کے لوگوں کا حق مارا جائے گا۔ ہم و تفہیم اور ٹیبل پر بیٹھ کر معاملے کو حل کیا جائے، میں ان دونوں کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کروں اور معاملات کو اس نہج پہ نہ جانے دوں، نہ اتفاقی عوام کے سامنے آئے، بند کمروں میں ہی عوامی مسائل کو حل کر لیا جائے۔ کراچی تو سب کا دوست ہے لیکن مجھے کراچی کا کوئی دوست نظر نہیں آ رہا۔ روشنیوں کا شہر مجرموں کا شہر بنتا جا رہا ہے، مجرموں کا شہر نہیں بننے دیں گے۔ کراچی میں گیس، بجلی اور پانی بھی نہیں ہے، غور و فکر کا وقت ہے، سیاست کا وقت نہیں ہے۔ اگر معاشی ہب شہر کراچی کو اس بار اپنی گود میں نہ لیا تو پھر معاشی عدم استحکام کی ذمہ داری انہی لوگوں پر ہوگی جو صاحب اختیار ہیں، اور یہ اختیارات نہ ہونے کا رونا بھی بند ہونا چاہیے۔ آج بھی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس میں پہلا مطالبہ مسنگ پرسن کا ہے۔ شہاب حسین صاحب کا جو معاملہ ہے وہ اسٹیٹ کے ساتھ ہے اور بحیثیت وفاق کے نمائندے کے میں اسٹیٹ کے ساتھ ہوں۔ اور بلدیاتی انتخابات، حلقہ بندیوں، پیپلز پارٹی سے متعلق تحفظات پر ایم کیو ایم پاکستان کی قانونی ماہرین سے مشاورت۔ بلاول ہاؤس میں بلدیاتی انتخابات اور حلقہ بندیوں پر منعقدہ اجلاس میں خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں ایم کیو ایم کا وفد شرکت کرے گا۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے رافع حسین سے۔ رافع، یہ کس وقت اجلاس ہو رہا ہے آج؟ جی بالکل، دیکھیں ایم کیو ایم کی جانب سے شدید تحفظات سامنے آ رہے ہیں اور آج شام 7 بجے بلاول ہاؤس میں بلدیاتی انتخابات اور حلقہ بندیوں سے متعلق اور ایم کیو ایم کے جو تحفظات ہیں اس پر اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ ایم کیو ایم نے اپنے قانونی ماہرین سے مشاورت بھی شروع کر دی ہے اور بلاول ہاؤس میں ہونے والے حلقہ بندیوں سے متعلق اجلاس میں ڈاکٹر خالد مقبول کی صدارت میں وفد شرکت کرے گا اور اس میں قانونی ماہرین بھی شامل ہوں گے۔ وفاق کی جانب سے جو لوگ اس میں شامل ہوں گے ان میں رانا ثناء اللہ، ایاز صادق، ملک محمد احمد شرکت کریں گے، جبکہ بلوچستان عوامی پارٹی کے خالد مقصی اور جے یو آئی سے اسد محمود بھی شامل ہوں گے۔ ایم کیو ایم کا یہ مطالبہ تھا کہ جب ایم کیو ایم حکومت میں شامل ہوئی تھی تو اس وقت جتنے بھی اتحادی ہیں وہ تمام جماعتیں اس اجلاس میں شریک ہونا لازمی ہے، تو اسی لیے تمام جو جماعتیں ہیں ان کی نمائندگی اس اجلاس میں شامل ہوگی۔ اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اجلاس مکمل ہونے کے بعد نون لیگ کے رہنما ایم کیو ایم پاکستان کے مرکز بہادرآباد کا بھی دورہ کر سکتے ہیں۔ ایم کیو ایم کی جانب سے یہ مطالبہ رکھا جا رہا ہے کہ یا تو انہی حلقہ بندیوں کو درست کیا جائے یا پھر اثر 9 حلقہ بندیاں کی جائیں، اس سے کم پر جو ہے وہ بات نہیں ہو سکتی ہے۔ اور پیپلز پارٹی کی جو مستقل بیان بازی جاری ہے اس پر بھی ایم کیو ایم کے شدید تحفظات ہیں۔ تحفظات اس حوالے سے سامنے آئے ہیں۔ شکریہ آپ کے رافع حسین۔ ایم کیو ایم کے مطالبات نے پیپلز پارٹی کو سوچنے پر مجبور کر دیا، جس کے بعد پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں کے درمیان
MQM के मुतालबे पर मुशावरत हुई। पीपल्स पार्टी की क़यादत को कानूनी टीम ने नई हल्का बंदियों पर राय दी कि MQM नई हल्का बंदियां चाहती है जिन पर अमल दरामद मुमकिन नहीं है। बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन का दबाव है। हल्का बंदियों तक बल्दियाती इंतखाबात न हो तो MQM को मनाया जा सकता है। प्यार मोहब्बत में थोड़ी बहुत नाराजगी होती रहती है। MQM हमारी इत्तेहादी है, साथ बैठेंगे, रिश्ते निभाएंगे। वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी और पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि पूरी कोशिश होगी MQM से इत्तेहाद बरकरार रहे। मर्दमशुमारी का अमल अप्रैल में मुकम्मल होगा। जिस जमात के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं दूर करेंगे। थोड़ी बहुत नाराजगी होती रहती है। हमारे इत्यादी हैं, हम उनके साथ बैठेंगे। घर में भी अगर खाली बर्तन हो तो खामखा खटकते रहते हैं। ये रिश्ता हमारा है, हम निभा लेंगे खुद ही। इलेक्शन में इत्तेहाद बनते और टूटते रहते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी, हम MQM के साथ इत्तेहाद हैं, उसको जारी रखें। गवर्नर साहब की कोशिश है कि उनको मिलाएं। अगर मिल जाते हैं, हमने पहले भी उनके साथ इलेक्शन में इत्तेहाद भी किए हैं, हमारे साथ इत्तेहाद टूटे भी हैं। पायलट प्रोजेक्ट जो सेंसस का है वो मुकम्मल हो चुका है, अप्रैल तक मुकम्मल हो जाएंगे। उसके बाद डिलिमिटेशन करनी है। इलेक्शन कमीशन ने जो भी रिजर्वेशन जिस जमात के हैं सब रिजर्वेशन जो हैं वो दूर करेंगे। 2023 के अक्टूबर में तो इलेक्शन होना है और हमें जो है इलेक्शन की तैयारी की तरफ तमाम सियासी जमातों को बिल्कुल जाना है। कराची में MQM को इकट्ठा और बलूचिस्तान में बाप को पीपल्स पार्टी में शामिल करवाया जा रहा है। पंजाब में 3 अरकान पर एतमाद का वोट न देने के लिए दबाव डाला जा रहा है। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं असेंबलियों में जाने का कोई फायदा नहीं। एक्सटेंशन के बाद जनरल रिटायर्ड बाजवा के रवैये में तब्दीली महसूस की। वो एहतसाब नहीं चाहते थे। कराची में MQM को इकट्ठा किया जा रहा है। BAP को पीपल्स पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। 3 अराकीन पंजाब असेंबली पर एतमाद का वोट न देने के लिए दबाव डाला जा रहा है। चेयरमैन PTI इमरान खान की सहाफियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा असेंबलियों में जाकर क्या करेंगे, कोई फायदा नहीं। एस्टेब्लिशमेंट मईशत समेत तमाम बहरानों से निकालने में अहम किरदार अदा कर सकती है। चेयरमैन PTI कहते हैं साबिक आर्मी चीफ से बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप थी। एक्सटेंशन के बाद उनके रवैये में तब्दीली महसूस की। जनरल बाजवा एहतसाब नहीं करना चाहते थे, इसलिए ताल्लुकात खराब हुए। अमेरिका मुखालिफ साबित करने की कोशिश की गई और इस काम के लिए हुसैन हक्कानी को अमेरिका में लॉबिंग के लिए हायर किया गया। डोनाल्ड लू ने जो कहा वो सबक पाकिस्तान से पढ़ाया गया था। मौजूदा आर्मी चीफ से मेरा कोई तनाजा नहीं, ना ही कोई राब्ता हुआ। इमरान खान ने दावा किया कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने दहशतगर्दी बेचकर डॉलर कमाए, मगर 80,000 जानों का जिया हुआ। बिलावल भुट्टो को अफगानिस्तान के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। हमारे दौर में मौजूदा अफगान हुकूमत के साथ बेहतरीन ताल्लुकात थे। चेयरमैन PTI ने कहा कि बुशरा बीबी खातून खाना है। ऑडियो लीक से नौजवान नस्ल को क्या पैगाम दे रहे हैं? मुल्क में शफाफ इलेक्शन हो और पायदार हुकूमत बने। शफाफ इलेक्शन से मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। जान को खतरा है लेकिन बाहर नहीं जाऊंगा, मुल्क में रहकर चोरों का मुकाबला करूंगा। चेयरमैन PTI इमरान खान का आवाम से खिताब। कहा IMF के पास जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं गए तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। कौम तैयारी पकड़े, महंगाई का नया तूफान आने वाला है। सिंध में ताकतवरों ने जमीनें बचाने के लिए गरीबों को डबो दिया। IMF का प्रोग्राम में नहीं जाते तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। तैयारी कर ले मेरी कौम के महंगाई आने वाली है। 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए। इंडस्ट्रियलिस्ट भी बाहर जा रहे हैं। सबको कहना चाहता हूँ, जब कौम में मुश्किल वक्त आता है ना, बाहर नहीं भाग जाते। मेरे ऊपर हर दूसरे दिन कोई नया केस आ जाता है। कभी डिस्क्वालीफाई करेंगे, कभी जेल में डालेंगे। जान को खतरा है, मुल्क छोड़ के तो नहीं बाहर भागे। यही मुकाबला करूंगा। कौम सारी खड़ी हो जाए, तैयार हो जाए। हमने इस मुल्क को निकालना है इससे। जंगल का कानून नहीं होगा जो आज पाकिस्तान में। सिंध के अंदर 2020 में वापडा ने राइट बैंक आउटफॉल कैनाल अपना उन्होंने एरिया कंप्लीट कर दिया था। आगे सिंध हुकूमत वहां से आगे लेके जाना था पानी समुद्र तक, वो नहीं उन्होंने किया। उसकी वजह से तबाही बहुत ज्यादा मची उधर। हमारे लोग बताते हैं कि बदनीयती भी थी। ताकतवर ने अपनी जमीनें बचाने के लिए कमजोर की जमीनें डुबो दी। सिंध हुकूमत और NDMA से डेटा मांग रहे, वो हमें डेटा ही नहीं दे रहे ताकि हम 1 अरब बांटे। खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी JUI को ज्यादा अहमियत दिए जाने पर वजीर आजम से नाला। PP रहनुमाओं ने क़यादत को वजीर आजम के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। बिलावल भुट्टो ने पार्टी रहनुमाओं को वजीर आजम से मामला उठाने की यकीन दहानी कराई।
PPKP کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم PP اراکین کے ترقیاتی منصوبوں کو نظر انداز کر رہے ہیں. وزیر اعظم نے JUI کی دعوت پر گزشتہ ماہ 2 مرتبہ DI خان کا دورہ کیا. اس دوران پیپلز پارٹی کی نمائندگی نہیں تھی. وزیر اعظم کے دورہ منگلا ڈیم کے دوران خورشید شاہ موجود نہیں تھے. جہانگیر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. جی جہانگیر. پیپلز پارٹی اور وزیر اعظم جو ہے وہ اب آمنے سامنے آ رہے ہیں. نئے سال میں بھی اتحادی حکومت آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ نہیں رہ پا رہی. ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ نون لیگ کے اس رویے مجموعی طور پر وزیر اعظم کے رویے سے پیپلز پارٹی انتہائی دل برداشتہ ہے. پیپلز پارٹی کی قیادت کے سامنے ان کے جو رہنما ہے انہوں نے شکایات کے انبار لگا دیے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ وزیر اعظم ان کو بالکل لفٹ نہیں کرا رہے. خیبر پختونخوا میں تمام بڑے جو منصوبے ہیں وہ JUI کو دیے جا رہے ہیں، اور بیشتر منصوبے جو پیپلز پارٹی کے وزراء کے محکموں کے ہوتے ہیں اس میں افتتاحی تقاریب میں وزیر اعظم ان متعلقہ وزراء کو دعوت نہیں دیتے. گزشتہ ماہ 2 بار وزیر اعظم نے DI خان کا دورہ کیا. دونوں بار جو دورے تھے وہ JUI کی دعوت پر تھے. ان دونوں تقاریب میں مولانا صاحبزادے مولانا اسد موجود تھے، جبکہ JUI کی قیادت بھی موجود تھی. چشمہ لیفٹ کنال کا افتتاح ہو یا منگلا ڈیم کا جو گزشتہ ماہ افتتاح کیا تھا وزیر اعظم نے پروجیکٹ کا، ان دونوں میں خورشید شاہ جو وزارت جن کی متعلقہ بنتی ہے. جہانگیر بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. سیاسی، معاشی اور سماجی استحکام ہی قومی سلامتی ہے. امید ہے اس پر آج کچھ فیصلہ ہو جائے گا. سابق وفاقی وزیر شیخ رشید کا ٹویٹ، لکھا کہ 87 ارب ترقیاتی کاموں پر، 2 ارب بلاول کے دوروں پر اور 2 ارب کمپنی کی مشہوری پر لگا دیے. حکمرانوں کی دولت بیرون ملک بینکس میں محفوظ ہے. کپڑے بیچنے والا شہباز بھی اعتراف کر رہا ہے کہ شدید معاشی بحران ہے. PDM کا عمران خان پر ہر حملہ ناکام ہوا اور ان کے گلے پڑ رہا ہے. 15 جنوری کو MQM کا بھی پتہ چل جائے گا. حل صرف الیکشن ہے، ورنہ ڈیفالٹ دروازے پر ہے. PTI کے رہنما عمر سرفراز چیمہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. وہ آپ کے سامنے کہ خصوصاً پچھلے 4 ماہ سے اگر آپ نے دیکھا ہو تو پنجاب حکومت کا بڑا واضح طور پہ جو توجہ رہی ہے وہ عوامی مسائل کے حل کرنے میں، عوام کو آسانیاں دینے میں، بجائے اس کے کہ وفاقی حکومت جس انداز سے جو ہے انتقامی کارروائیوں کے لیے ریاستی مشینری کا استعمال کر رہی ہے، آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. تو یہ بڑی واضح جو ترجیحات ہیں وہ قوم کے سامنے ہیں، اور اسی وجہ سے آپ کے سامنے ہے کہ یہ جو 13 جماعتی ڈاکوؤں کا جتھا وفاق پہ قابض ہے وہ سیاسی میدان سے میں عمران خان کا تحریک انصاف کا مقابلہ نہیں کر پا سکتے، جس کی وجہ سے وہ ہیلے بہانوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن سے فرار حاصل کیا جائے. لیکن تحریک انصاف نے آج سے 8 ماہ پہلے بھی جو فارمولا دیا تھا کہ فوری طور پہ صاف شفاف الیکشنز کا انعقاد کروایا جائے، تو اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ملک کے اندر جاری جو سیاسی عدم استحکام ہے، اور اب جو ایک معاشی عدم استحکام بلکہ معاشی جو تباہی مچائی جا رہی ہے، اس سے بچنے کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے جو ایک فریش مینڈیٹ کے لیے جو ایک فارمولا دیا گیا تھا، وہ آج بھی جو ہے اس سے جو لوگ فرار حاصل کر رہے ہیں وہ الٹیمیٹلی ان کو جو ہے وہی اسی آپشن میں آنا پڑے گا. اور مجھے یاد ہے کہ جس طرح پہلے بھی جب بھی جو لوگ ناقدین تھے عمران خان صاحب کے کہ جی جو ہے یہ جو پرانے جو 30 40 سال سے جن کو 3 4 دفعہ موقع ملا حکومتیں کرنے کا، اگر یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے تو شاید یہ معاملات کو جو ہے بہتر کر سکیں گے. لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کا واحد ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ NRO 2 حاصل کرنا ہے، اور اب NRO 2 کے تحفظ کے لیے یہ اقتدار سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں، اور ان کے اپنے ذاتی مفادات کے چکر میں جو ہے ملک اور قوم کا جو نقصان پچھلے 8 مہینے میں ہوا ہے، یہ ایک تاریخی طور پہ تباہی جو ہے مچائی گئی ہے. تھینک یو ویری مچ. مزید خبریں شامل کریں گے بریک کے بعد.